ان کے بعد تیسرے مقرر ہیں مولانا عبدالعلیم صاحب، آپ عمری ہیں اور گورنمنٹ اسکول کے استاد ہیں، اردو پڑھاتے ہیں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام اور سامعین، مجھے آج آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ تزکیہ نفس اور خوف الہی کے سلسلے سے۔ دیکھیے کہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ زندگی میں ہونے والی ایک سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے روبرو جواب دہی کا احساس، بعض بادل موت، حشر و نشر، اللہ کی گرفت سے پکڑنا اس کا ڈر، اللہ کی گرفت میں آنے سے ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، یہ تمام چیزیں آتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا بھی کہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کا احساس، اس کا ڈر، یہ تمام چیزیں اللہ کے خوف میں شامل ہوتے ہیں۔ مومن کا دل خوف الہی سے معمور ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ زندگی کے ہر منٹ، ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف حقیقت میں یہ انبیاء کی صفت رہی۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ انبیاء اکرام کی صفت رہی۔ اسی طرح سے یہ مومن بندے کی بھی صفت ہے کہ مومن بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس کو ہم کیسے جانیں گے؟ کیسے ہم اس کا اندازہ لگائیں گے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں اور آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی اور اللہ سے ڈر رہا ہے؟ دیکھیے کہ کچھ ٹیکنیکل باتیں کریں گے۔ سامعین جو ہے گاؤں کے مہمان مطلب باشندے ہیں، کچھ باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر میرے دل میں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس کا اظہار ہماری پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ ایم رائٹ؟ کیونکہ اگر میرے پاس اللہ کا خوف ہے لیکن میں جب مسجد میں ہوں، مالک یوم الدین، جزا و سزا کا دن کا جو مالک اللہ کا اقرار کرتا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن باہر جا کر میں سود، جھوٹ، چغلی، دھوکہ دینا سب کر رہا ہوں، تو یہ مالک یوم الدین کا اقرار کرنے کے بعد، باہر جانے کے بعد ہماری بزنس لائن میں جس طرح یہ چیز ہوتی ہے، کاروبار میں اور روزمرہ زندگی میں، کیا یہ صحیح اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں؟ دیکھیے کہ اللہ کا خوف جنریٹ ہوتا ہے ایمان کی پختگی سے اور دل کی نرم آگی سے۔ تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے دل کا نرم ہونا۔ دل کا نرم ہونا، دل کا سخت ہونا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، یہ تو کوئی میڈیکل سائنس تو نہیں ہے آج کہ دل، دیکھیے کہ جس طرح میڈیکل سائنس میں بھی ایک اہم نقطہ ہے دل، ہارٹ کا، اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی دل ایک اہم معنی رکھتا ہے۔ روحانی اعتبار سے قرآن نے کئی مقامات پر کہا، قسوۃ القلوب کا ذکر کیا کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اچھا، میرا دل اور آپ کا دل سخت ہوا ہے، اس کو کیسے ماپیں گے، کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ میرے اور آپ کا دل سخت ہوا؟ بتاؤں گا میں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جنات اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد جہنم میں جھونکی جائے گی۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ قرآن کہا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، قسوۃ القلوب کی شکار ہو چکے ہیں وہ لوگ۔
اور ایک جگہ پر قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر جو ہے دبے بڑھ گئے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل کا سخت ہونا، اس کو کیسے ہم دیکھیں گے کہ روزمرہ زندگی میں ہمارا دل سخت ہو رہا ہے. ہم نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، دل مانتا نہیں، ارے سو جا. تو ہمارا دل قسوۃ القلوب کا شکار ہو چکا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا ہے، بیزاری محسوس ہوتی ہے. یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خدمت کرنے کی فکر نہیں ہو رہی ہے. سوسائٹی سماج کو دیکھیے آپ، ہمارا دل جو ہے قسوۃ القلوب کا شکار ہو رہا ہے. تہجد کی نماز، کب نماز سے آئیں اور کب باہر چلے جائیں، سلام پھیرے فوراً بھاگ جائیں. اگر روزمرہ زندگی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ دل کا سخت کیوں ہوتا ہے؟ کیوں دل سخت ہو جاتا ہے؟ یہ اعمال ہے، گناہوں کی کثرت. انسان جب گناہ پہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کی سختی میں سب سے زیادہ رول پلے کرنے میں میرے نظریے میں زبان کا اہم کردار ہوتا ہے. کیونکہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، زبان کا دو حیثیت سے شیطان ہماری پوری باڈی پر سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتا زبان ہے، دو نوعیتوں سے. دیکھیے کہ سب سے پہلے انسان جس پر حاوی ہو جاتا ہے، میرے اوپر شیطان حاوی ہو گیا، کیسے جانیں گے اس کو؟ میں اللہ کے ذکر سے دور ہو رہا ہوں، ذکر اللہ سے دور ہو رہا ہوں، قرآن پڑھنے سے دور ہو رہا ہوں، مناجات سے دور ہو رہا ہوں، دعاؤں سے دور رہا ہوں، میری دعاؤں میں رونا نہیں، میرے قرآن پڑھنے میں وہ تجلی نہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے حاوی ہوتا ہے، جس شخص پر بھی حاوی ہوتا ہے اپنے کنٹرول میں لیتا ہے تو اسے اللہ کے ذکر سے دور رکھ دیتا ہے. کیونکہ جب آپ ذکر کریں گے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے. اور وہی زبان سے انسان کیا کرتا ہے؟ آج کی سوسائٹی سماج میں دیکھیے کہ وہی زبان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. زبان جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. وہاں بھی دیکھیے اس زبان کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بعد قرآن میں شیطان کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپ جب زبان استعمال کریں، شائستگی کی زبان استعمال کریں، سلیقے کی زبان استعمال کریں، میٹھی زبان استعمال کریں، محبت والی زبان استعمال کریں. کیوں؟ کیونکہ شیطان موقع کی طاق میں رہتا ہے. آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے جو ہے آپس میں نفرت پھیلائیں، بغض و عداوت پیدا کریں. تو یہ زبان جو ہے گناہوں میں، اور مسلمان کا ڈیفینیشن بھی کیا کہا؟ مسلمان کیا ہے؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اچھے رشتوں کو توڑ دیتی ہے، اور زبان ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے کہ زبان سے جو ٹھوکر ہوتا ہے وہ کبھی سدھرتا نہیں. انسان روزمرہ زندگی میں تو ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن زبان سے جو ٹھوکریں کھاتا ہے اس کو سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو بہرحال یہ جو چیزیں میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ قسوۃ القلوب اور خوف الہی. دیکھیے کہ اگر ہمارے اندر ایمان کی پختگی آتی ہے، مثال کے طور پر جس کے پاس اللہ کا خوف رہتا ہے وہ دنیا اور آخرت کو دو الگ طریقے سے نہیں دیکھتا. دنیا عام طور پر ہمیں سمجھتے ہیں کہ آپ کو آخرت میں مل جائے گا، آپ دنیا میں یہ کیجئے آخرت میں وہ مل رہا ہے. نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلے کہ جو اس کے دل میں ایمان کی پختگی رہتی ہے، خوف الہی جس کے دل میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت کو دو الگ چیزوں سے نہیں دیکھتا. یہ تصور ہمارا غلط ہے سب سے پہلے، کیونکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. دنیا و آخرت دو الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ دنیا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ آخرت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اینڈنگ پوائنٹ میں وہی ملے گا جو آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ میں کیا. آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ دنیا ہے اور اینڈنگ پوائنٹ آخرت ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ یعنی دنیا میں جو کچھ آپ کریں گے، آپ کی دنیا کی زندگی کا ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر چیز جو ہے اہم ہے، کیونکہ اسی کا اعمال ہم کو اینڈنگ میں ملنے والا ہے. دنیا اور آخرت دو الگ چیزیں نہیں. بنیادی طور پر مسلمان موت کے بعد حساب و کتاب اور جزا سزا پر ایمان رکھتا ہے، لیکن ایمان کا اثر اس کی دنیاوی زندگی پر نہیں پڑتا. اگر اس کی دیکھیے کہ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی کی نماز میں اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے،
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء فحشاء والمنکر، نماز جو ہے فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ دیکھیے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی مطلب ایسا ہے کہ انسان جو ہے نماز پڑھے اور مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کرے، مگر جب اپنے کام کاج اور پیشے کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، دھوکہ دے، لوگوں کا حق مارے، رشوت کھائے، سود کھائے، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے، یعنی آپ کی ہر حرکت گویا کہ الگ ہو رہی ہے، تو گویا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ میں جو چینجز نہیں محسوس کر رہے ہیں، تو نماز کو غلط مت کیجیے۔ آپ کی کردار میں تبدیلی ہونا، آپ جو رخ پہ جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری ہر حرکت اس انداز سے ہو، ہمارا ہر کام اس انداز سے ہو کہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا ہے، جو حدود، جو باؤنڈریز اللہ نے بنائے، اسلامی شریعت کے جو باؤنڈریز ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ہر کام اس طریقے کے مطابق ہوگا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوگا، تو ایسی زندگی میں میرے اور آپ کا سونا بھی عبادت اور جاگنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، چلنا پھرنا بھی عبادت، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت۔ اگر ہماری زندگی اس دائرے میں ہوتی ہے، شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، تو یہ باتیں رہتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف اگر میرے اور آپ کے دل میں ہے تو ہماری عملی زندگیوں میں اس کا اظہار جو ہے ہمارے اعمال میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم جو ہے سوچنا چاہیے، اور جو ہے اگر اللہ کا خوف میرے اور آپ کے دل میں ہو رہا ہے تو ہمارے دل جو ہے نرم ہوتے ہیں، سخت نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دل نرم ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ چیزیں جو ہے ہماری روح کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو چند چیزیں تھیں میں آپ کے سامنے مختصراً رکھنے کی کوشش کیا کہ دل میں جب ایمان پختہ ہوتا ہے جو ہے اللہ کا خوف عروج پہ جاتا ہے اور فکر آخرت بھی بڑھتا ہے، اور ہمارے اعمال میں اس کے تاثیر ہوتے ہیں، اس کی تاثیر دکھنے میں ملتی ہے، لہذا ہمارے اعمال میں اس کے علامات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیے بتاؤں کہ اگر ہمارا دل نرم ہے اور ہم خوف الہی ہمارے دل میں ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں اور نماز مکمل کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہ ہو، ہم سجدے میں رہیں، سجدے سے سر اٹھانے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہ ہو، ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں اور قرآن کو ختم کرنے، قرآن کو بند کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہ ہو۔ تو یہ چیزیں اگر ہماری روزمرہ زندگی میں ڈیولپ ہوتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہمارے اندر خوف الہی جنریٹ ہو رہا ہے۔ اگر ایسی چیزیں ہمارے روزمرہ زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو یاد رہ جائیے کہ اگر عبادات کی ادائیگی کے باوجود زندگی میں کوئی چینجز نہیں ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال سے جو روح ہے وہ رخصت ہو چکی ہے اور ہمارے اعمال مردہ بن چکے ہیں۔ تو بہرحال اس کا ہم جو ہے جائزہ لینا چاہیے۔ تو لہذا جب روح ہی اعمال میں موجود نہیں ہے تو بے جان جسم کیا کرامت دکھائے گا؟ جب اعمال میں روح موجود نہیں ہے تو بے جان جسم کیا کرامت دکھائے گا؟ اگر نماز جیسی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی کسی مسلمان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے تو نماز کی خرابی نہیں ہے، ہماری خرابی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔